الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس پر روزے پہ اس کی وجہ سے روزے پر تو کچھ اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز ہے، اس سے روزے پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا، روزہ ٹوٹے گا بھی نہیں، روزہ خراب بھی نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بال کاٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مثال کے طور پر سر کے بال ہیں، بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ بغل کے بال ہیں، مونڈ سکتے ہیں یا نہیں مونڈ سکتے؟ صاف کر سکتے ہیں یا نہیں صاف کر سکتے؟ زیر ناف بال ہیں، ان کو بھی صاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ زیر ناف بال ہوں، بغل کے بال ہوں، سر کے بال ہوں، روزے کی حالت میں کاٹنا جائز ہے، صاف کرنا جائز ہے۔ بعض دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں داڑھی مونڈنا جائز ہے ناجائز ہے، صاف کرنا جائز ہے ناجائز؟ تو جواب یہ ہے کہ روزہ ہو یا نہ ہو، داڑھی منڈانا گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تمام پیغمبروں کی یہ سنت ہے، بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک مشت کے برابر تھی۔ اگر آپ اتنی داڑھی رکھتے ہیں، اس سے نیچے کاٹتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، باقی اگر ایک مشت سے کم کر کے کاٹی جا رہی ہے تو پھر یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام فعل ہے۔ داڑھی کو کاٹنا روزہ ہو یا بغیر روزے کے اندر جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، بچہ ہے گھر میں، اگر اس کو والدہ ایسی غذا دیتی ہے کہ وہ اس کو چبانا پڑتا ہے، چبانے کے بعد پھر بچے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، اس کی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے؟ روزے دار ماں ہے، روزے کی حالت میں ہے، بچے کو چبا کر کھلا سکتی ہے نہیں کھلا سکتی؟ اگل نہیں رہی، اندر لے نہیں رہی، صرف چبا کے پھر کلی کر کے صاف کر رہی ہے، وہ بچے کو کھلا رہی ہے، اس کی گنجائشیں نہیں ہیں شریعت کے اندر؟ جواب یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔ کوئی اور ایسا فرد یا بچہ وغیرہ ایسا ہو جو چبا سکتا ہو تو پہلے یہ کام کیا جائے گا کہ وہ بچہ چبائے، یا کوئی اور ایسا جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہ رکھا ہو کسی نے تو وہ چبا کر دے، پہلا کام یہ۔ اگر نہیں تو اس کا متبادل دیکھیں گے۔ متبادل یہ ہے کہ کوئی ایسی مشین ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے جو کوٹ سکتی ہے، یعنی کھانے کو نرم کر سکتی ہے، تو پھر اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ بھی نہیں ہے اور کوئی چبانے والا بھی نہیں ہے تو پھر ماں کو اجازت ہے کہ وہ چبا کر بچے کو کھلا سکتی ہے، لیکن احتیاط پھر بھی لازم ہے کہ کوئی بھی ذرہ اندر نہ جائے۔ اگر کوئی بھی ذرہ اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔